محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم اور آپ جیسا عمل کریں گے ویسا ہی حساب و کتاب ہوگا۔ یعنی یہ جسم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب ہمارے خواہشات کے قصور ہے۔ ہم جیسا عمل کریں گے ویسا حساب ہوگا۔ اچھی اور بری نیت پر حشر، یعنی کل قیامت کے دن ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ویسا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک روایت منقول ہے کہ دو بھائی تھے، یعنی دو بھائی تھے، ایک عابد دوسرا فاسق۔ عابد کی آرزو تھی کہ وہ شیطان کو دیکھے، یعنی جو عابد تھا وہ سوچ رہا تھا کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ چنانچہ ایک دن شیطان اس کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہا، افسوس تو نے اپنی عمر کے 40 قیمتی سال نفس کو قید اور بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دیے۔ اب کچھ عیش و عشرت کی زندگی گزار، اپنی نفسانی خواہش پوری کر کے کیف و سرور حاصل کر، یعنی کیف و سرور حاصل کر، کیونکہ ابھی تیرا آدھی عمر باقی ہے۔ بعد میں توبہ کر کے عبادت و ریاضت اختیار کر لینا، بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا ہے۔ کیونکہ شیطان کہہ رہا ہے بعد میں اگر تم توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ سن کر عابد نے عزم کر لیا، یعنی ارادہ کیا، میں نیچے جا کر اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ 20 سال عیش و عشرت سے گزاروں گا، پھر توبہ کر کے اپنی عمر کے بقیہ حصہ خوب عبادت میں گزاروں گا۔ چنانچہ وہ نچلی منزل پر آنے لگا۔ ادھر اس کے گنہگار بھائی نے، شیطان اس کے پاس میں جا کر کے وسوسہ ڈال دیا، ادھر اس کے گنہگار بھائی نے اپنے نفس سے کہا، تو نے اپنی عمر کو نافرمانی میں ضائع کر دیا، یعنی اپنی زندگی کو نافرمانی میں برباد کر دیا۔ تیرا بھائی جنت میں جبکہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم میں ضرور توبہ کروں گا اور اسے اپنے بھائی کے پاس جا کر بقیہ عمر عبادت میں گزاروں گا، شاید اللہ عز و جل مجھے بخش دے۔ چنانچہ یہ توبہ کرنے سے اوپر کی منزل پر چڑھا، راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اچانک ایک کا پاؤں پھسلا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر گرے اور فوراً ہی دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بروز قیامت اس عابد کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گنہگار کا حشر توبہ کا نیت پر ہوگا۔ ابلیس کی نیت یعنی شیطان کی نیت۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام گاہ میں سو رہے تھے، اچانک کسی نے بیدار کر دیا۔ جب آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، ارے تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے؟ کہا، مجھ بد نصیب کا نام ابلیس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر فرمایا، ابلیس کے کام تو مومن کو صلح کرو، اس کی نماز قضا کرا دینا ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابلیس کا کام تو مسلمانوں کو صلح کرنا، اس کے نماز قضا کرا دینا ہے۔ اگر تو واقعی ابلیس ہے تو مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ یہ سن کر شیطان نے دانت پیس کر کہا، اے فلاں، میں نے آپ کو اس لیے بیدار کر دیا کہ اگر آپ کی اس وقت نماز فوت ہو جاتی، یعنی نماز چھوٹ جاتی، تو آپ افسوس کرتے ہوئے اور درد دل سے روتے ہوئے، آہ خزا کرتے ہوئے، نماز چھوٹنے کے غم میں آپ کا افسوس اور آپ کی بے قراری اور بارگاہ خداوندی میں آپ کی گریہ و جاری ثواب میں 200 رکعت نمازوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ تو میں نے اس لیے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کا ثواب بڑھ نہ پائے، کیونکہ میں تو مسلمانوں کا حاسب ہوں،
مسلمانوں کا دشمن ہوں۔ قرآن کریم کے سورہ یوسف کے اندر ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن، ہر وقت وہ گمراہ کرنے کے لیے، ہر وقت بہکانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں تو مسلمانوں کا کھلا دشمن ہوں، اور اسی جذبہ حسد کی وجہ سے میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے۔ میں تو مسلمانوں کا دشمن ہوں اور مکر و کینہ میرا کام ہے، یعنی مکر و فریب یعنی اس کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ شیطان مردود مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہی ہر چیز کی طرف یعنی برائی کی طرف وہی لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف وہی خواہشات پیدا کرتا ہے۔ اسے مسلمانوں کو نیکیوں میں اضافہ ہرگز گوارا نہیں۔ اولاً تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ نیکی کرنے ہی نہ دے، لیکن جب وہ اپنے اس مضمون ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا تو بڑی نیکیوں سے چھوٹی نیکی کی طرف، بڑی نیکیوں سے چھوٹی نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ملعون کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مکر ہے، یعنی شیطان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مکر ہے، ایک سے بڑھ کر ایک چال چلتا ہے۔ اس کے مکر و فریب سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے اخلاص دعا، یعنی ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو شیطان ہرگز بہکا نہ سکے گا۔ اخلاص کی ضرورت، اطاعت بندگی کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرے یعنی یہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اگر اس کو ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت بندگی خالص رکھتے ہیں، کیا کریں؟ لوگوں سے کہہ دیں سن لو، اطاعت بندگی خالص اللہ کے لیے ہے، یعنی اطاعت اور بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ نیکی ایک عدل 700 سے زیادہ۔ حضرت سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب اللہ تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی، پھر انہیں بیان فرما دیا، بس جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادے کے ساتھ عمل بھی کر لے تو اللہ عز و جل 10 سے 700 گنا 10 سے 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ارادہ نیکی کا کرے، اور جب کوئی برائی کا ارادہ کرے لیکن پھر اس برائی سے بعد آ جائے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک کامل نیکی کا ثواب لکھتا ہے، اور اگر ارادے کے بعد برائی کر بھی لے تو اللہ عز و جل صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم نہ ہوتا تو کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوتا، بلکہ بندوں کے گناہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہر وقت نیکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہے، یہ خاص فضل ہے، وہ ان نیکیوں کو بڑھا کر دو گنا کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو نہیں بڑھاتا، اور اس نے نیکی کے ارادے کو بھی نیکی بنا دیا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے، اس کے دریائے رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، وہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم و کرم کرتا ہے۔ ہم گنہگاروں پر اس کا کتنا کرم احسان ہے
کہ وہ ہمیں نیکی کے ارادے پر بھی نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک نیکی کے بدلے 10 700 بلکہ اس سے زیادہ جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جبکہ گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں ملتا، بلکہ اس ارادے سے بعد آنے پر بھی نیکی عطا فرماتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ اللہ کریم یہ کرم نہ فرماتا، اور گناہ کے ارادے پر بھی گناہ ملتا، ایک گناہ کے بدلے بھی کئی گناہ لکھے جاتے، انسان بہت بڑے مشکل میں پھنس جاتا، کیونکہ انسان کے برے خیالات اور برے اعمال نیک ارادوں اور برے اعمال سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم کے باوجود بھی جو محروم رہ جائے وہ واقعی محروم ہے۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پر میرے نبی نے کر دیا، جو کرم مجھ پر میرے نبی نے کر دیا۔ میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔